الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد رسول وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل اللهم حضرات گرامی، آج 9 محرم الحرام 1445 ہجری ہے، 28 جولائی سن 2023 عیسوی ہے۔ آپ احباب کو معلوم ہے جامع مسجد فاروق اعظم میں تشریف فرما ہوں اور یہ زیر تعمیر ہے۔ میری دعا ہے اور آپ سب بھی مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک اس مسجد کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ مالک کائنات کے خزانے میں کمی نہیں، یہ گھر کسی اور کا نہیں، اللہ عز و جل کا ہے۔ اللہ عز و جل کے گھر پوری دنیا میں چل رہے ہیں اور اللہ پاک اس کے خادم پیدا کر رہا ہے۔ اللہ عز و جل کے گھر کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے، یہ تو ہماری نظر میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اور زیادہ دیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے، سائل آ گیا، کہنے لگا ہے علی مرتضیٰ آپ دماد رسول ہیں، آپ فاطمہ کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپ ابا جان ہیں، میری خدمت کریں۔ آپ نے فرمایا حسین جاؤ والدہ ماجدہ کے پاس 6 درہم ہیں، میں نے دیے ہیں خرچے کے لیے، گھر کے خرچے کے لیے، لے آؤ اس سائل کو دے دو، جس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے دے دو۔ لے کر آئے، 6 درہم بڑی رقم تھی، دے دیے، لے جاؤ بھائی۔ خود حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرا بچپن تھا، گھر اب کھانے کے لیے روٹی نہیں، سالن نہیں، کوئی چیز بھی موجود نہیں۔ میں نے کہا کہ ابا جان کے کام دیکھو کہ 6 درہم اللہ عز و جل کے نام پر خیرات کر دیے، نہیں دیا، 3 دے دیتے، 3 تو بچا لیتے تاکہ کہ ہمارا بھی کوئی گزارا ہو جاتا، نہیں کیا ایسا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں خاموش ہوا،
حضرت علی مرتضیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اونٹ دیا اور کہنے لگا یہ 140 درہم کا ہے۔ فرمایا میرے پلے تو پیسے نہیں۔ فرمایا پلے پیسے نہیں، ادھار لے جاؤ، 200 درہم کا بیچنا ہے، اس سے اوپر کا نہیں بیچنا۔ میں تم سے 140 درہم لوں گا، یہ اونٹ 200 درہم میں ہے۔ آج تو بابا اونٹ 5 لاکھ کا آتا ہے، اندازہ تو لگاؤ 140 درہم کی کتنی ویلیو ہوگی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اونٹ کی قیمت 210 درہم لگ گئی، میں نے نہ بیچا۔ میں نے کہا نہیں، میں اس خریدار کو دوں گا جو 200 درہم اس کا ریٹ لگائے گا۔ سمجھے نہیں ہو؟ میرے یہ ملا حبیبی ہوئے 210 درہم مل رہے ہیں، اور کیا ہے بھائی؟ بہرحال 210 درہم میں نہ دیا، 200 درہم میں بیچ کر آئے، 140 درہم اسے واپس دیے اور 60 درہم گھر میں لے کر آئے۔ اب بھی نہیں سمجھے کیوں؟ قرآن حکیم کا ہم احکام مطالعہ نہیں کرتے۔ قرآن حکیم اعلان کرتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو جو میری راہ میں ایک دیتا ہے 10 دنیا میں 70 آخرت میں، یہاں تک کہ 80% بڑھا کر میں مالک کی کائنات ادا کر دیا کرتا ہوں۔ دنیا میں ایک کے بدلے 10 ملتے ہیں، 6 درہم دیے تو 60 درہم مل گئے۔ اب امام حسین بھی حیران ہوئے کہ ابا جان نے تو کاروبار زیادہ اچھا کیا ہے نا۔ مدینے میں حضرت عثمان غنی کا غلہ آیا، مال آیا، تاجروں نے کہا کہ مال بیچ لے، 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ سمجھے نہیں ہو کہ 1 روپیہ پرافٹ دیں گے، 10 کے مال کے 12 یعنی کہ 2 روپے اوپر لے لو۔ یہاں تک آ کے 10 کے مال کے 13 دیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے اور زیادہ دینے والا موجود ہے۔ مدینے کے دکاندار تاجر وپاری ناراض ہونے لگے، وہ کون ہے جو ہم سے زیادہ دینے والا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا گواہ ہو جاؤ، میں نے سارا کا سارا مال یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیوہ عورتوں پر خرچ کر دیا ہے، میں نے تو سودا مالک کی کائنات سے کر لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کے بدلے 10 دنیا میں میں عطا کرتا ہوں۔ کیا بتاؤں؟ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ سخاوت کی بات چلیے تو چلو سرکار کی بھی شان بیان کر دو، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک بچہ آیا، کہنے لگا میری امی جان کرتا مانگ رہی ہے، اسے کرتا کہا جاتا ہے، قمیض، چوگا، کرتا، یعنی کہ قمیض مانگی۔ آپ احباب قمیض کے نام سے واقف ہیں، ہون دی نسل دا اکسی نا پینٹ تے شرٹ، آج کی نسل تو پینٹ شرٹ کے نام سے واقف ہے نا۔ یہ تھوڑے یہ پرانے بیٹھے ہو انہوں کو والی قمیض شلوار دا پتہ ہے۔
فرمایا کہ یہ میری امی جان آپ کی قمیض مانگ رہی ہیں. حضور نے فرمایا جو میں نے پہن رکھی ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، یہی میرے پاس ہے. تھوڑا جو روک سنتے کرو، میرے پاس اس کے علاوہ اور نہیں. بچہ گیا ماں کے پاس واپس، کہنے لگا امی جان حضور نے اعلان کر دیا، فرما دیا جو قمیض پہنی ہوئی ہے، جو یہاں تک کہ زیب و تن میرے ہے اس کے علاوہ نہیں. ماں کہنے لگی وہی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اتار کر دے دی. اس پر بھی اللہ کا قرآن آیا، فرمایا اے میرے نبی میں نے کب کہا اتنا دو اتنا دو، یہاں تک کہ اپنا بدن ننگا. خدا کی قسم کتابوں میں آتا ہے شہنشاہ کائنات نے جواب دے دیا، کہنے لگے اے میرے اللہ آپ نے ساری کائنات کے لیے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، رحمت کی چادر اوڑھ کر بھیجا، میں انکار ہی کیسے کروں؟ انکار ہی نہیں کرتے. یہ گھرانہ ایسا ہے اس کی شان کا کیا کہنا. یہ تو دینے والے ہر طرح دن رات صبح شام لگے ہاتھوں. امام الانبیاء کی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بتا دو کہ کس قدر سخاوت کرنے والی تھی. توجہ کر رہا ہوں. امام الانبیاء کے پاس اس ٹائم کافر آیا جب 200 صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا. کہنے لگا نبی اللہ ہوں بھی کافر، آپ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، شریعت کو نہیں مانتا، دین کو نہیں مانتا، پر میرا سفر بڑا دور کا ہے، مجھے سواری چاہیے. عبیدہ بن ثابت نے اپنی سواری دے دی رضی اللہ تعالی. حضور نے اعلان کیا کون ہے؟ سواری دے، مہمان ہے. پھر کہنے لگا نبی اللہ میں آپ کو نہیں مانتا ہوں بھی کافر، مجھے کپڑا بھی چاہیے. چادر جو مانگی حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے کندھے کی چادر اتار کر دے دی. پھر اس کے بعد کہنے لگا نبی اللہ بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. امام الانبیاء نے 200 صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان کیا کون ہے جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلائے؟ قیامت کے دن اعلیٰ درجے کے کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں. کتابوں میں آتا ہے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. اس کا جواب 300 صحابہ یا 200 صحابہ کرام کے مجمع میں سے نہیں ملا. اس کا جواب کسی نے نہیں دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آجا بھائی تو نے کھانا ہی کھانا ہے. ایسے دروازے پر لے جاتا ہوں جہاں کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. کوئی بات سمجھو، کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا. امام الانبیاء کی بیٹی کے دروازے پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا، کہنے لگے یا اہل بیت رسول اللہ انطعم فی سبیل اللہ
اے پیغمبر کی لخت جگر، مسافر بھوکا ہے، کھانا چاہیے۔ اندر سے آواز آئی، میرے حسنین کریمین کو دیکھو، امام حسن اور حسین کو دیکھو، 4 دن گزر گئے، فاقوں پہ فاقہ ہے، فاقوں کی وجہ سے میرے بچوں کے چہرے ہی مرجھا گئے۔ یہ مہمان نبی کا ہے بھی کافر۔ جب یہ لفظ سنا کہ مسلمان نہیں کافر ہے، اپنی تطہیر والی چادر یہاں تک کہ شمعون یہودی کے پاس گروی رکھ دی، فرمایا یہاں تک کہ جو لے آؤ سامان لے کر آؤ، میں آٹا پیس کر کھانا کھلا کر مسافر کو پھر بھیجوں گی، ایسے بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ کھانا بنایا، پکا کر اس کافر کو کھلا کر پھر بھیجا۔ اتنا تھا ماشاءاللہ۔ سارے یہ مولوی بھی کئی دوست کے گھر چلا ہونے نا مہمان خانے کے، بیٹھک میں بیٹھے ہوتے ہیں، اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی، بیگم صاحبہ کاری صاحبہ بیٹھے نے چاہ تو بنا دے، آپ مردی پہ ہیں چاہ بنا دے، تیرے تو مرنے ہی نہیں موقع خدا دی قسم سالی یہ مولوی کو چاہ تھا کہ اسد الحمدللہ اللہ بہن دے کہ ساری وجہ کو تے کو گھر گالی تو نہ پو میں۔ اور بابا اتھا تا چاہ شوہر کو نہیں مل دی۔ میں اکثریت کہا کرتا ہوں جتنا بھی کماؤ خامند ہو نا، رات 9 کی بجائے 10 بجے کام سے آنے والا ہو، بیگم روٹی بولا تھکی پڑی میرے کو نہیں مت کیا، شوہر کو روٹی نہیں پکا کر دیتی، تو جڑے لے نوجوان چھوکرا ہونے نا پارکاں کے ویندے کوٹی کھان دے، جڑے لے چھوڑی دے تو تھپڑ پونے نا، اخیر جواب ہی ہونے لڑائی تھی ہے دوستانہ، یہ نہیں دسے نا کہ تھپڑ کھا کے آیا، لڑائی تھی ہے۔ رات کو 12 بجے ہلکی نہیں کونڈی کھڑکیں گے، اللہ ماں ہوں لے دروازہ چک لیں گے، چم دیے ہاں نہ لیں گے، والی آدھی پتر روٹی پکا دیں، ابا 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 ستا پہ متا اٹھی پہ مرے، پھر بھی قدر نہیں کرتے ماں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایسی ماں عطا کی ہوئی تھی، یہاں تک کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں بیٹی کے گھر میں آیا، نماز نوافل کی نیت باندھی، دھڑام سے نیچے گر گئی، 5 مرتبہ ایسے ہی ہوا۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ فرمایا ابا جان 5 دن گزر گئے، فاقے پہ فاقہ ہے۔ فرمایا بیٹی مصلی اٹھاؤ، نیچے ساری کی زمین سونے کی تھی، کہنے لگے آقا جتنا دل کرے اٹھا لے، پر یاد رکھنا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ امام الانبیاء کی بیٹی کہنے لگی جس کا حساب دینا پڑے گا میں اس سونے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ بیٹی ہے امام الانبیاء کے پاس آدھی روٹی لے کر آئی، کہنے لگی ابا جان کئی دن کے بعد ایک روٹی بنی تھی، آدھی میں فاطمہ کھا کر آئی ہوں، آدھی ابا جان کے لیے لے کر آئی ہوں۔ فرمانے لگے، فرمایا بیٹی آج 6 دنوں کے بعد میں نے روٹی کی صورت دیکھی۔ ابو ایوب انصاری کے یہاں جب آپ گئے دعوت ملی، آپ کی اونٹنی نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ جب آپ ابو ایوب انصاری کے گھر داخل ہوئے، فرمایا ابو ایوب انصاری بڑی بھوک لگی ہے، روٹی کا پہلے انتظام کیا جائے۔ روٹی کا انتظام جلد کیا گیا، امام الانبیاء نے ایک روٹی اٹھائی اور سالن رکھا، فرمایا میرا کئی دن کا فاقہ ہے، نہ جانے میری بیٹی فاطمہ کا کیا
سوال ہے، پہلے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو کھانا دے کر آؤ۔ کھانا دے کر آئی، معاملات یوں ہی چلتے رہے۔ یہی بیٹے ہیں جن کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ احباب کو کیا بتاؤں، امام حسین کو شہادت کے بارے میں تقریباً 4-5 سال کی عمر میں بھی یا 6 سال کی عمر میں پتہ چل چکا تھا۔ بتانے والے کوئی اور نہیں تھے، خود نانا جان تھے۔ توجہ کرو گے بات پلے پڑے گی۔ آپ اپنی بیوی ام سلمہ کے یہاں تشریف فرما تھے، وحی کا نزول ہونے لگا۔ فرمایا اندر کسی اور کو نہ آنے دینا، نواسوں کے لیے پابندی نہیں، کوئی اور نہ آئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وحی کا نزول ہو رہا تھا، امام حسین اندر چلے گئے۔ امام حسین جب پہنچے، حضور نے گود میں اٹھا لیا، پیار کرنے لگے، چومنے لگے۔ جبریل امین علیہ السلام حضرت دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت بنا کر آتے تھے، وہ آئے۔ انہوں نے کربلا کی مٹی بھی لا کر دی، اسے وادی نینوا بھی کہا جاتا ہے، کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں کی مٹی لا کر دی اور فرمایا کہ سن 60 ہجری کے بعد 61 ہجری کے شروع میں آپ کے نواسے کو شہید کر دیا جائے، اور یہ مٹی سرخ ہو جائے گی یا خون بن جائے گی، دونوں روایتیں۔ اور وہ مٹی امام الانبیاء نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کی۔ اگر کوئی اس روایت کو رد کرتا ہے، چلو ایک میں اور ٹھوس روایت بتا دوں، وہ یہ کہ جنگ بدر کا موقع حضور نے چھڑی کے ساتھ نشان لگایا کہ ابو جہل اس جگہ مرے گا، فلانا کافر یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں 1 انچ ادھر ادھر کوئی نہیں ہوا، سرکار کا فرمان تھا نا، پورا ہوا، 1 انچ بھی ادھر ادھر کوئی نہیں ہوا۔ ام سلمہ کے حوالے کی، اور یہ بتا دوں یہ زوجہ حضور کی کافی عرصہ حیات رہی۔ سن 60 ہجری میں اسی زوجہ کے حوالے کی جو مٹی کتابوں میں آتا ہے، یہ زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام الانبیاء کی بیوی حیات رہی، مٹی سرخ ہو گئی۔ اسی طرح کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، یہ سننے والی بات ہے۔ ایک آدمی مٹی لے کر آیا مدینے سے، گھر میں رکھی تبرک کے لیے، مٹی کو سانپ کر پیٹی میں رکھا لیکن گیلی ہو گئی، پھر نکالی باہر، دھوپ لگائی، مٹی کو خشک کر کے پھر رکھ دیا، پھر گیلی ہو گئی، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ آخر کسی عام سے نہیں پوچھا، جا کر مدرسے کے مفتی صاحب سے پوچھا، حضرت جی بتائیں کیا بات ہے، مٹی رکھتا ہوں گیلی ہو جاتی ہے، آپ بتائیں۔ فرمایا میں استخارہ کرتا ہوں۔ استخارے میں یہ آیا، اس اللہ والے نے، مفتی صاحب نے کہا کہ جلدی کسی کے ہاتھ اس مٹی کو مدینے پہنچا دے، یہ مدینے کی جدائی میں رو رہی ہے، مدینے کی جدائی اس مٹی سے برداشت نہیں ہو رہی۔
اسی طرح میں ان عالم کا نام بھول گیا ہوں، وہ مدینے گئے، غالباً قاضی حسین احمد کے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں، بہرحال تو وہ مدینے میں گئے۔ مدینے میں ایک بچہ جو ہے وہ عالموں کی چوسی ہوئی ہڈیاں چوس رہا تھا، غربت تھی، بڑی پرانی بات ہے۔ اب تو بابا سعودی عرب امیر ہے، ایک ٹائم ایسا تھا کہ حاجیوں سے سب تو چھین کر کھاتے تھے، اب تو بابا وہ امداد پوری دنیا میں دیتا ہے، یہی گوشت کی امداد اس کی پوری دنیا میں جاتی ہے۔ آج اللہ پاک نے سعودی عرب کو اتنا نوازا ہوا ہے۔ قاضی حسین احمد غالباً کہنے لگے کہ بیٹا ہمارے ساتھ پاکستان چل۔ کہنے لگا کیوں؟ وہاں خوشحال ہیں، کھانا پینا تجھے صحیح ملے گا۔ اس نے کہا کہ کھانا پینا تو ملے گا، کیا وہاں نبی کا روزہ ملے گا؟ قاضی صاحب فرماتے ہیں ہماری چیخ نکل گئی کہ روزہ کہاں سے لے کر آئیں، وہ تو تمہیں نصیب ہوا ہے۔ ٹائم اتنا نہیں ہے زیادہ تفصیل بیان کرنے کا، موقع ایسا ہے کہ آپ احباب بھی امام حسین کی شہادت سننا چاہتے ہیں، مجھے پتہ ہے، وہی بات ہو جائے۔ حضرت امام حسن دو گروہوں کے درمیان جو صلح کا پیغام دیا اور کی ہے صلح، وہ سرکار کا فرمان تھا، حدیث موجود ہے۔ صلح کرائی امیر معاویہ گورنمنٹ پر بیٹھ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا تو یزید حاکم بنا، اس نے خط بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عبداللہ بن زبیر کو، میں نے نام لے لیا، آپ احباب نہیں جانتے۔ عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق کا نواز ہے۔ ان دونوں کو آرڈر آیا یزید کے حق میں بیعت کرو، ووٹ دو۔ یہ نہیں دینا چاہتے تھے، نہ دینے کی وجہ یہ کہ یہ ابھی خود تقوی میں اچھا نہیں ہے، ہم پہلے پرکھیں گے پھر، کچھ اس کی باتیں سن رکھی تھی۔ یہ دونوں بیت اللہ چلے گئے۔ بیت اللہ میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شرارت نہیں چاہتے، بیت اللہ میں کوئی تنگ نہیں کرے گا، ہم لہذا بیت اللہ میں رہے۔ عبداللہ بن زبیر اور امام حسین دونوں بیت اللہ میں ٹھہر گئے۔ کوفیوں نے خطوط لکھے، آپ آئیں، ہم آپ کے مداح ہیں، آپ ہمارے علاقے میں تشریف لیں۔ ان کے خطوط میں جو اصل معاملہ تھا وہ بیان نہیں کیا جاتا۔ 200 نوجوان لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، بلاتکاری کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ آپ آئیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، آپ انہیں سمجھائیں۔ امام حسین بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے میں کوفے کے لیے تیار ہوں جانے کے لیے۔
یہاں تک کہ عبداللہ بن زبیر نے منع کیا، عبداللہ ابن عباس نے منع کیا آپ نہ جائیں، کوفی بڑے دغا باز ہیں، انہوں نے آپ کے ابا جان حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، آپ کے بھائی جان کے ساتھ ناروا سلوک کیا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کریں گے؟ آپ نہ جائیں۔ بالکل تازہ ہلکا ٹھنڈا نہ ہو، بالکل تازہ، آپ نہ جائیں۔ فرمایا نہیں نہیں، حدود اللہ میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو، حقوق العبادات میں ہیرا پھیری ہو رہی ہو، مسلمان یہاں تک کہ جن 200 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی وہ میری بہنیں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ میری بہنیں ہیں، میں جاؤں گا، میں دین حق بتاؤں گا کہ کسی کی دھی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ محمد علی جلندری صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر پر خیر المدارس میں ہے قبر، میں فاتحہ کے لیے بھی گیا، قاری رحیم بخش صاحب کی بھی وہیں قبر ہے، وہیں خیر محمد جلندری صاحب کی بھی قبر ہے۔ تو محمد علی جلندری صاحب کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھ رہا تھا، ان کا ایک واقعہ سن لو۔ وہ فرماتے ہیں ایک دور میں فقیر تھا، کسی کے دروازے پر صدا لگائی، عورت جب خرائط دینے لگی اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ جب پکڑا وہ عورت کہنے لگی کیوں میرا ہاتھ پکڑا ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا تیرا شوہر آئے تو اس سے پوچھنا، روٹی نہیں پکائی، سالن نہیں پکایا، یوں ہی شریف عورت تھی۔ کہنے لگی وہ فقیر نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا تھا تو بتا نا۔ انہیں کہ بھلیے لوگ ہاتھ تیرا پکڑا فقیر نے، پوچھ مجھ سے رہی، مجھے کیا بتا۔ محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت مولانا، وہ کہنے لگا کہ سر کھا رہی ہے، بتا کیا ٹائم تھا؟ کہنے لگی کہ فلانا وقت تھا، پھر سر نہ کھا، اس وقت میں نے بھی کسی کی دھی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت مولانا محمد علی جلندری صاحب فرماتے ہیں یہ سودا ہے دست بدست، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ امام الانبیاء کی حدیث سنا دوں، امام الانبیاء فرمایا کرتے تھے جب کوئی کسی کی دھی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تیری دھی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ معمولی بات ہے۔ قرآن حکیم کا بھی ایک فیصلہ سنا دو، سب کہہ دو سبحان اللہ، بڑی کام کی بات ہے قرآن کی۔ قرآن حکیم کو تو الحمدللہ ہم سب مانتے ہیں نا، قرآن کا فتویٰ فیصلہ، قاری صاحب موجود ہیں، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ یہ مسجد کیسے بنتی ہے آپ کو گر بتا کے دوں، آپ جو خود خدمت کر سکتے ہیں وہ کرو، کسی اور کو لے کر آؤ گے، کسی کا دوست امیر ہوتا ہے، یار آ جا یار تیری مہربانی یہ لنٹر تو ڈلوا دے، اسے لے کر آؤ گے، اس کا پیسہ خرچ کراؤ گے، اس میں بھی آپ کا حصہ بھی شامل ہے۔ یہ گر بتا کے جا رہا ہوں کہ یاد رکھنا کہ صرف امام صاحب کیا کرے، ہم مولویوں پر پہلے ہی فتوے کم ہوتے ہیں، او مولویوں تو ہر ویلے کم بھی پنن دا ہوندے، نہیں یہ خرچہ پیسے نہ دو، کوئی ٹی آر گارڈر لے کر دے دے، کوئی لنٹر کے لیے سریا لے کر دے دے، کوئی اینٹیں لے کر دے دے، کام اس طریقے سے ہوگا یہ بتا دوں۔
یہاں بیان کے لیے مجھے بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ شعور دیا جائے کہ آؤ اب یہ اللہ کے گھر کی جب بنیاد رکھ دی جائے، اب اس گھر کو آپ دوبارہ مکان نہیں بنا سکتے۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، قیامت تک انشاءاللہ یہ اللہ کا گھر ہی رہے گا۔ تو کوشش کرو۔ اس لیے میں قرآن کی بھی بات سنا رہا تھا، قرآن میں بھی عجیب فیصلہ آ گیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرمایا یاد رکھو گندا مرد ہے کبھی نیک عورت نہیں دوں گا، بیوی نیک کوئی نہ ہو۔ اگر عورت گندی ہے تو مرد چنگا کہنا دے۔ آپ احباب بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہوں گا قاری صاحب سے پوچھ بھی لینا، قرآن میں موجود ہے۔ آپ کو تو آج تک یہی پتا ہے نا کہ عورتوں کو حکم ہے پردے کا، نہیں، آج میں دعویٰ قرآن حکیم میں موجود ہے کہ مرد بھی پردہ کریں، برقع نہ پاؤ، پردہ کرو۔ ایک قرآن خوانی پر میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یہ 8-10 بڑے بڑے علماء موجود ہیں، پوچھ سکتے ہو، یہ عوام کو تو سارے کو پتہ ہے کہ عورتوں کو آرڈر ہے برقع کرو، پردہ کرو، میں نے کہا مردوں کو بھی آرڈر ہے۔ سارا مجموعہ جو ہے مولوی کیڑا نما نکلا ہے، ایک کتوں اٹھ کے آ گیا۔ میں نے کہا یہ علماء ہے، میں نے کہا حضرت جی ہے نا قرآن میں؟ جی قاری صاحب الحمدللہ ہے۔ برقع نہ پاؤ، پردے کا آرڈر اور آپ کو بھی ہے۔ الہی مرد ہیں، ہم کیسے پردہ کریں؟ فرمایا ہاں پردہ کرنا پڑے گا، غیر محرم نظر آئے آنکھیں جھکا دو۔ کیا کرو؟ اگر اکھاں ای نیت جھکا کے دیکھ میرے اللہ دا آرڈر ہے، کتنا ثواب ملتا۔ خدا کی قسم لوگوں کو آخو نا آنکھیں جھکا دو، واہ مولوی تاکو کیا پتا، اللہ نے حسن بنائے، دیکھو نا میدہ اگر حسن دیکھنے قرآن دا دیکھو، زندہ اور بندہ ہے، قیامت ہوئی قرآن دا حسن باقی رہتے آسا آج ہیں کل کوئی نہیں، قرآن دا حسن نہیں گھٹ دا، دسو کوئی گھٹا سکے؟ وقت دے نال نال ایڈی دنیا جو پھیلدا پہ، خدا دی قسم ہے ساری دنیا دی طاقت رل کے بھی نماز قرآن اچھا پڑھ دو، کئی دی آواز ایسا نہیں کرا سکتے۔ کوئی آخر میں ستا پیا فجر لے اچھی آواز میں قرآن کیوں پڑھتا پہ، مغرب لے کیوں پڑھتا پہ، عشاء لے کیوں پڑھتا پہ؟ نہیں، وہ پڑھا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد بنا کر بھیج دیا مسلم ابن عقیل کو، 2 ننھے ملے بچے بھی لے کر یہاں تک کہ آپ کوفے میں آ گئے۔ آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز پڑھائی، 40,000 آدمی تھا، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھا، مغرب کی نماز پڑھانے کی نیت جو باندھی 500 سلام پھیرا، ایک بھی نہیں، سارے بھاگ گئے۔ اتنا ظلم کہ ایک نماز میں 40,000، دوسرے میں 18، پھر 500 اور سلام پھیرنے پر ایک بھی نہیں۔ نعمان ابن بشیر گورنر تھا، اچھا آدمی تھا، حب اہل بیت تھا، اسے ہٹا دیا، اس کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا گیا۔ آپ کو راستے میں خط ملا کہ یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل کو بھی، ان کے ننھے منھے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ فرمایا کوئی میرے ساتھ جانا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نواز رسول ہوں، جگر گوش بطول ہوں، جنت کا پھول ہوں، میں میدان کربلا میں ضرور جاؤں گا، میں سب کو واپسی کی اجازت دیتا ہوں۔ مسلم ابن عقیل کی ننھی منھی بچیاں کہنے لگی نہیں نہیں، ہم ساتھ چلیں گے، ہمارا بابا سفیر تھا۔ سفیر کا اتنا اونچا مقام ہے، قرآن میں ایک واقعہ ہے حضرت عثمان غنی کا۔
سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کو سرکار نے حدیبیہ کے مقام پر جب سرکار کے گھیراؤ کیا گیا، آپ نے سفیر بنا کر بھیجا۔ غلط افواہ اڑا دی گئی کہ عثمان غنی کو تو کفار مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا او کفار مکہ، او قریشین مکہ، میں خون عثمان کا بدلہ لوں گا۔ میرا سفیر تھا، 1400 صحابہ کرام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے موت کی بیعت لے رہے تھے۔ 26واں پارہ ہے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ امام الانبیاء نے 1400 صحابہ سے بیعت لی، کتابوں میں آتا ہے، اپنے بائیں ہاتھ کو کھڑا کر کے ارشاد فرمایا او لوگو یہ میرا ہاتھ ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا او لوگو یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اس بیعت میں عثمان غنی بھی شریک ہوں گے۔ اللہ پاک کو عثمان غنی کے خون سے اتنا پیار آ گیا، قرآن آ گیا ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ ہاتھ جو آپ نے کہا ہے نا عثمان کا، یہ عثمان کا نہیں، میرا ہاتھ ہے۔ کس کا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے، اس بیعت میں میں بھی شریک ہوں گا۔ اور صحابہ کرام کو تمغہ دے دیا، بیعت رضوان کے نام سے قرآن مشہور ہے۔ عثمان غنی کی وجہ سے صحابہ کرام کو تمغہ ملا۔ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومنوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے، ایمان والوں سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں راضی ہوا۔ الہی پتہ نہیں چلتا وہ جگہ کون سی تھی، کہاں راضی ہوا۔ آواز آئی اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ امام الانبیاء جب کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہاں میں راضی ہوا۔ اب سوال کرو پروردگار عالم سے، الہی صحابہ کے دل میں یہ بات ہو، جنگ تو ہونی نہیں، لڑائی تو ہونی نہیں، جہاد تو ہونا نہیں، ہم نے یوں ہی بیعت کر لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی کے غلاموں کے بارے میں یوں نہ سوچنا، خیال بھی نہ کرنا۔ میری بات نہیں، قرآن آ گیا 26واں پارہ سورہ فتح میں آ گیا، فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ سب کیا تو سبحان اللہ۔ قرآن آ گیا مالک کی کائنات کی طرف سے کہ میں راضی ہوا۔ اسی طرح فرمایا